بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا تو اسے بولا کہ چلو تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اکیلی کیا کرو گی گھر میں، وہ بھی ڈرپوک۔ تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ماں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ ماں باپ صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچار اور چٹنی کے ساتھ۔ سلام دعا کے بعد اس نے حیرت سے پوچھا، ابا آپ تو اچار چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، آج کیوں؟ ابا نے نوالا لیتے ہوئے بولا، پتر کدی کدی کھا لینی چاہی دی، مزے دی ہوندی، مینوں تو ہن پتہ لگا، تینوں ایویں تنگ کردا سی۔ اس نے ابا کی آنکھوں میں بے بسی بھانپ لی تھی۔ اتنے میں بھابھی بھی صحن میں آتی، ملتے ہی پوچھتی رہنے آئی ہو؟ وہ خوشی سے بولتی، جی بھابھی، اسد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، بیٹھو تمہارے لیے کوئی چائے پانی لاتی ہوں۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹ کر کہتی کہ بھابھی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں گی۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اور بھائی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں باہر سنائی دیں، تمہاری بہنیں بیاہ تو دیں لیکن اماں ابا کی چوکھٹ نہ چھوڑی، جب جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کر بچوں سمیت چلی آتی۔ بھائی کی آواز آتی ہے، کرما والیے، تیرا کیا کھاتی ہیں، یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بھابھی، بس مجھ سے نہیں ہوتی تمہارے خاندان کی خدمت، ماں باپ کو کھانا دے دیتی ہوں، یہی احسان سمجھو۔ اس کا تو جسم جیسے وہیں سن ہو گیا ہو اور آواز حلق میں دب گئی اور الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑے دیر بعد فون پہ بات کرتی باہر نکلی، اچھا امی ابو آپ لوگ آئے ہیں، گاؤں سے پہلے بتا دیتے تو میں امی کی طرف نہ آتی۔ چلیں آپ پریشان نہ ہوں، میں ابھی واپس آ رہی ہوں۔ آپ ایسا کریں، ساتھ رابی آپی کے گھر بیٹھیں تھوڑی دیر۔ امی ابا بھی حیران ہوتے ہوئے کہتی، پتر آ کی گل ہوئی؟ تو وہ بولی، ابا جی اسد کی اماں آئی ہیں تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ، ابھی اجازت دیں۔ اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے دونوں سے ملتی تو بابل کا گھر پھلانگ آتی۔ واپسی پہ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو بیچتی چلی گئی جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ اسے پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کٹ جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیاہی جائیں مڑتی نہیں ہیں۔ بے شک میکے ماں باپ سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں۔ رات کھانے میں اسے نمک زیادہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ نمک اس کے حلق میں اترے آنسوؤں کا تھا۔